اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون صلوات میری محمد علی محمد بہت اچھی بات ہے آپ تمام ایس او پیز کا خیال کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت فاصلہ ہے تھوڑا سا قریب آ جائیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی گفتگو کرنے میں فاصلہ بہت ہی زیادہ ہو گیا ایس او پیز سے بھی زیادہ ہو گیا ہے بولے تبہر سے ایک صلوات میری محمد علی محمد پر ایک آج کی تاریخی مناسبت سے بلکہ آج دو مناسبتیں ہیں چھوٹے چھوٹے مختصر پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں پہلی بات تو کہ صبح 14 اگست ہے نا تو 14 اگست آزادی کا دن کیسے منایا جائے مطلب یہ آتش بازی پٹاخے پھوڑنا پٹاخے جب آپ شب برات پہ منع کرتے ہیں تو 14 اگست پہ کیوں نہیں منع کریں گے بھائی آتش بازی کرنا پٹاخے پھوڑنا ریس لگانا سائلنسر نکال کے اسکوٹر دوڑنا یہ آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے ایسے ہوگا رات بھر ریسیں لگ رہی ہیں ناچ گانا دھوم دھڑاکا سیدھی بات یہ دیکھیے 14 اگست کیا ہے میں بتا دوں گا 80 لاکھ شہداء کے خون کا صدقہ ہے پاکستان 80 لاکھ میں نہیں کہہ رہا تاریخ کہہ رہی ہے بھائی اگر جھوٹ کہہ رہی ہے تو تاریخ کہہ رہی ہے میں تاریخ میں پڑھا 80 لاکھ مسلمانوں نے جانے دی اور اتنے ہی لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اپنے پرکھوں کی قبریں چھوڑی اپنے پرکھوں کی قربانیاں دی اس زمانے میں 80 لاکھ کا مطلب کیا ہو گیا کتنے کروڑ کی ہوگی نسبت آج کی 80 لاکھ ہجرت کی تو اس زمانے میں جب آبادی ٹوٹل دونوں حصے ملا کے 6-6.5 کروڑ تھی ایسٹ اور ویسٹ ملا کے تو اس زمانے میں 1 کروڑ لوگوں کا ہجرت کرنا 80 لاکھ کا جانے دینا مذاق ہے تو یہ 14 اگست کیا ہے ان شہداء کی یاد منانے کا دن ان شہداء کی قربانی کو یاد رکھنے کا دن ہے وہ جو لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی اپنے گھر بار چھوڑے اور بے وارثوں کی طرف لاوارثوں کی طرف در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے یہاں پہنچے اور جن کا احسان تھا دنیا نے وہ احسان بھی نہیں مانا جو رات کو سوئے تھے صبح اٹھے تو پاکستان مل گیا اور ان پر انگلیاں اٹھاتے ہو جنہوں نے قربانیاں دی جنہوں نے بنا کے تمہارے حوالے کر دیا سیدھی سی بات اس میں کوئی دو رائے ہے تو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے ان شہداء کی یاد کیسے منائی جائے گی ناچ گانا تم دھوم دھڑکا بنانا تم آتش بازیاں کرنا تم ہم جانتے ہیں کہ ہمارے شہید ہیں 14 اگست ان شہداء کی یاد منانے کا دن ہے ناچ گانے کا دن نہیں ہے اور اس لیے ہم شہداء کی یاد مناتے ہیں اور منا رہے ہیں مناتے رہیں گے ہم اپنے کسی شہید کو نہیں بھولتے اور یہ پیغام دے رہا تھا کہ سن لو 14 اگست شہداء کی یاد منانے کا دن ہے اور ہم یاد منا رہے ہیں الحمدللہ شہداء ہی کی یاد منا رہے ہیں صلوات میری محمد علی محمد پر مختصر سی دعا اس 14 اگست کے بارے سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اکثر دیا کہ 80 لاکھ قربانیاں ہیں مذاق نہیں ہے دعا یہی ہے کہ بڑی محنت سے بڑی قربانیاں لے کے زمین حاصل کی بھائی بڑی قربانیاں دی دعا کیجئے کہ دہشت گردوں کے شر سے یہ زمین محفوظ ہو جائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بوتے ہیں نا وہ کاٹنا پڑتا ہے کبھی کبھی جو بویا جاتا ہے وہی کاٹنا پڑ جاتا ہے سامنے آ جاتا ہے تو دعا کرے کہ اللہ سرحدوں کی حفاظت کرے شہروں کی حفاظت کرے ہم سے زیادہ کس کو اس آزادی کی قیمت معلوم ہے ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ آزادی کیا ہے ہمیں کہیں نہیں جانا ہم یہی ہیں ہمیں یہی بننا ہے ہماری خبریں یہی بننی ہمیں کہاں جانا ہمیں کیا سکھاتے ہو پاکستان کے ہمیں کیا وفاداری کا سبق پڑھاتے ہو ہم سے سیکھو گے وفاداری کیا ہوگی میں نے اس کا دیو اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا جہاں پیغام پہنچتا تھا پہنچ گیا ہوگا انشاءاللہ صلوات میری محمد علی محمد پر ہمیں معلوم ہے اور دوسری بات ابھی ہمارے بزرگان نے
اطفال کہا جاتا ہے تو یوم علی اصغر منایا جاتا ہے ساری دنیا میں. اب جو ہوا یہ کہ ہے آج بھی، لیکن وہاں کیونکہ 5 محرم آج ہے، 5 محرم کو قرار دیا گیا ہے یوم علی اصغر عالمی سطح پہ. تو کیونکہ وہاں آج ہوئی 5، کوئی بات نہیں، ہماری بھی شب 5 ہو ہی گئی. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب ایک قطعہ میں بھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ حق ادا ہو جائے یوم علی اصغر کا. اور یہ ہمارے برادر پڑوسی ملک کے، وہاں بھی آواز جاری ہے، مجلس تو جاری رہی ہے انشاءاللہ، دیکھ ہی رہتے ہیں سب، تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے. اسی لیے نام لے کے پڑھ رہا ہوں. نایاب حضوری صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں. اب وہ ذرا مشکلات ہو گئی راستے واسطے کے، ورنہ وہ یہاں جاتے تھے، ہم وہاں چلے جاتے تھے. ملاقاتیں بڑی ہماری ان کے ساتھ نشستیں رہی ہیں. پروردگار ان سب کو سلامت رکھے. جہاں جہاں بھی حسین کا چاہنے والا ہے پروردگار سب کو سلامت رکھے. دیکھیے میں دعا کر رہا ہوں اپنے ملک کے لیے، یہ میرے حق ہے، اس زمین کا مٹی کا مجھ پر حق ہے نا. اگر میں اپنے ملک کے لیے دعا نہیں کروں گا تو پھر مجھ سے بڑا تو کوئی خیانت کار نہیں ہوا نا، کیونکہ میرا ملک ہے، میری زمین. لیکن جب ہم عمومی دعا کرتے ہیں تو دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی حسین کا چاہنے والا رہتا ہے، خدا گواہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ معبود جہاں بھی کوئی حسینی رہتا ہے اس کو شاد و آباد رکھنا، اس کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور بلند آواز سے صلوات کی رائے فرمائیں. کلپ کا زمانہ چل رہا ہے، کوئی نہ کوئی کلپ نکال کے وہاں پہنچا ہی دے گا. میرا بھائی نایاب حضوری بھی دیکھ ہی لے گا اور مجھے دعا دے گا. یہ کہہ کے وہ سے شہیدین محلقہ کے لیے، جیسے سنتے ہیں ویسے سنیے گا بھائی، ضائع نہ چلا جائے میرے دوست کا کلام. یہ کہہ کے وہ سے شہیدین محلقہ کے لیے کھلا ہے پھول مدینے میں کربلا کے لیے. کھلا ہے پھول مدینے میں کربلا کے لیے، جہاں میں آیا بھی اور بن چلے چلا بھی گیا. جہاں میں آیا بھی اور بن چلے چلا بھی گیا، زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا کے. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. کیونکہ یوم عالمی یوم علی اصغر منایا جا رہا ہے، یوم اطفال منایا جا رہا ہے، تو میں نے اس کی مناسبت سے قدر کر کہ اب ہم آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک تو عمومی مقصد جناب سید الشہداء نے بیان کر دیا نا، جب جناب محمد حنفی کو خط لکھا اپنی نائب بنا، تاکید کی کہ یہاں میری آنکھ بن کے ٹھہرو. کل میں نے تفصیل سے بیان کر دیا، 2 منٹ لیں گے تاکہ تسلسل قائم ہو جائے ہمارے وظیفوں کا. کل ہم یہاں تک لائے تھے جناب محمد حنفی کے بارے میں اگر کسی کو شک ہے تو اپنا شک دور کر لو. اس خط کی آخری لائن یہی ہے کہ آپ یہاں ٹھہریے، آپ کا یہاں ٹھہرنا لازم ہے اور میری آنکھ بن کے رہیے. تو جس کو حسین اپنی آنکھ قرار دے رہے ہوں اس کے کریکٹر میں شبہ کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو ہے نا بعض لوگ، ان کو کہہ رہا ہوں جو شبہ کرتے ہیں، جو کبھی جناب امیر مختار پہ شبہ کرتے ہیں، کبھی جناب محمد حنفیہ پہ شبہ کرتے ہیں. پتہ نہیں کیسے شبہات کی پیداوار ہے یہ سارے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یا ٹھہرو اور میری آنکھ بن کے رہو تاکہ مجھے خبر ملتی رہے. یہاں جو کچھ بھی ہے اس کی خبر مجھے ملتی رہے. آنکھ بننے کا مطلب سمجھیے، یعنی جو تم دیکھو گے وہ مجھے دکھاؤ کیا ہو رہا، جو کچھ بھی جا کر. جو یہ منصب کا حامل ہو محمد حنفیہ، اس بڑے منصب کا حامل ہو جس کو یہ اعزاز ملا ہو کہ پورا قیام مختار اس کے پیچھے جناب محمد حنفیہ ہو، یعنی اپنے اوپر ایک اولاد علی کی ایک عجیب صفت آپ کو ہوتا ہے. بہت سارے کمالات ہیں، میں تو نہیں بیان کر سکتا تھا، لیکن ایک بات بتاؤ کہ عجیب ہے علی کے بیٹے امامت کو بچانے کے لیے ہر کسی نے اپنا کردار ادا کیا. یعنی یہ بچانے سے مراد کیا ہے کہ امامت پیچھے رہے، ہم آگے آ جائیں، یعنی سامنے آ جاتے ہیں. جیسے جناب محمد حنفیہ سامنے آ کے جو کچھ ہے مجھ پر آ جائے، مجھے لوگ کہیں جو کچھ کہیں، امامت بچے، امامت محفوظ رہے، امامت پر آنچ نہیں آئے. یہی اولاد حسن جتنا قیام میں نے اس پہ پورے اشرے پڑے ہیں، جتنا قیام امام حسن کی اولاد نے دیا کسی نے بھی نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کرتے تھے امام حسن کی اولاد قیام کہ بنی امیہ بنی عباس کا رخ ہماری طرف رہے، امامت کی طرف نہ جائے. ان کا رخ ہماری طرف رہے. جیسے جناب عبداللہ شاہ غازی جن کو
کو آپ کہتے ہیں پر خیر پڑھ چکے تو سارے ہمارے موضوع جو ہے عنوانات تمام ہو چکے تو میں نے بہت پڑھ لیا، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہے نا کہ لڑتی رہی پھر تباہی سادات ان کا قیام، تاریخ میں سب سے زیادہ قیام آپ کو ملے گا امام حسن علیہ السلام کی اولاد کا۔ کیوں؟ سامنے رہتے ہیں، کیوں؟ تاکہ امامت تک نہ پہنچے ہم پر آ جائے، جو بھی مصیبتیں ہم پر ہم لڑتے رہے، ہم قیام کرتے رہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایسا نہیں تھا تو جناب محمد حنفیہ ہو یا اولاد حسن ہو، حتیٰ کہ جناب زید پھر ان کے بیٹے یحییٰ ابن زید پھر حسن ابن یحییٰ ابن زید، یہ تمام کا قیام جب آپ گہرائی میں جائیں گے، ڈیپ میں جائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ فلسفہ کیا ہے ان لوگوں کا، کیوں قیام کر رہے ہیں؟ امامت، سب دفاع کر رہے ہیں کس کا؟ امامت کا دفاع کرتے تھے سب کے ساتھ۔ اب آئیے جہاں میں محمد علی کو بٹھا دیا، جو دو چار باتیں لگی تھی میں نے ابھی آپ کو بتا دی تاکہ شکوک و شبہات بالکل دور ہو جائے ان ہستیوں کے بارے میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اب جا رہے ہیں آخری ملاقات کے لیے کس کے پاس؟ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا، صلوات بھیجیے محمد کون جناب ام سلمہ ام المومنین؟ اب یہ تمام عالم اسلام کے جو مشترک روایت ہے وہ پیش کر رہے ہیں، یعنی اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ممکن ہے آپ نے بھی بہت سارے ہمارے اہل سنت برادران سے روایت سنی ہو، چینل پہ بھی آ جاتی ہے، بہت ساری چیزیں آ ہی جاتی ہیں، رکتی نہیں، پہنچ ہی جاتی ہیں لوگوں تک، لیکن یہ روایت تو ہے کہ ہر جگہ ہے۔ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی آپ کو وہ خاک دی تھی، پورے واقعے کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف اشارے کر رہے ہیں۔ آپ کو وہ شیشی میں خاک دی تھی، اللہ کے حبیب نے کسی اور کو کیوں نہیں دی؟ بھائی اتنی ازواج تھی نا، میں کیوں یہ نہ سمجھے گا خدا نہ کرے میں کوئی چوٹ کرنے جا رہا ہوں کسی کو دس نہیں نہیں، میں ایک لاجک بتانے جا رہا ہوں کہ لاجک کیا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کو خدا نہ کرے کوئی چھینٹا اچھالنے جا رہا ہوں یا کسی پہ کوئی طنز کرنے، نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، میں لاجک بتانے جا رہا ہوں۔ کتنی ازواج مطہرات تھی نا، امہات المومنین تھی، ان میں سے صرف ان کا اتفاق کیوں کیا؟ دیکھیے اللہ کا رسول ہے نا، اب یہاں سے اللہ کے رسول کے علم کا بھی معلوم ہو گیا۔ علم کہتے ہیں کیوں؟ جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو اس وقت ازواج مطہرات میں سے صرف ایک ہی حیات ہوں گی، جناب ام سلمہ، باقی سب دنیا سے جا چکی، کوئی نہیں بچا۔ جب جناب سید الشہداء مدینے سے گئے ہیں اور واپسی میں بے اسیروں کا قافلہ آیا، شہادت کا واقعہ ہو گیا، تو کون باقی بچا ہے اس وقت تک؟ صرف جناب ام سلمہ، امہات المومنین میں سے صرف ایک باقی بچی، جناب ام سلمہ۔ لہذا اللہ کے رسول نے انہی کو نہیں شیشی کہ ان کے پاس امانت رہے، گواہ رہے، اور اس کے بھی گواہ صحابہ کرام میں سے اکثریت سب جانتے تھے واقعہ کربلا کے بارے میں۔ ایسا نہیں ہوا کہ اچانک ہو گیا، تو جب سب جانتے تھے تو کیا حسین نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے نا۔ اچھا اب آئیے ایک اور شبہ کا ازالہ کرتے تھے، مشکل یہ کیا ہو، تھوڑی سی تعریف کرتے تو ہمیں وہ تاریخی شبہات جو پیدا ہوتے ہیں اس کا ازالہ کرنا ضروری ہوتا ہے، آپ کے تاکہ ذہنوں میں جو شبہات پیدا کر دیے جاتے ہیں ان شبہات کو دور کر دیا جائے۔ اب آئیے اکثر روایات میں ایسا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب اسیر واپس آئے ہیں تب معلوم ہوا کہ واقعہ کربلا ہو گیا، نہیں ایسا تو نہیں ہوا۔ مدینے میں اس وقت معلوم ہوا جب اسیر واپس آئے، کیسے بھائی؟ اللہ کے رسول خاک کربلا دے کر گئے اور کیا فرمایا؟ جس دن یہ سرخ ہو جائے گی سمجھ لینا کہ میرا حسین قتل کر دیا گیا، ایسی ہوا۔ تو عصر عاشور کے وقت کا واقعہ ہے کہ نہیں؟ تاریخ ہے، نہیں تو تاریخ کا واقعہ ہے کہ عصر عاشور کے وقت آنکھ لگی ہے جناب ام سلمہ کی، اور پھر ایک دم خواب سے بیدار ہوئی، خواب دیکھا، حضور کو کس عالم میں دیکھا؟ خود فرماتی کہ میں نے اس عالم میں دیکھا کہ سر پہ امامہ نہیں، گریباں چاک، خاک سر پہ پڑی ہوئی، آنکھیں سرخ روتے روتے۔ تو میں گھبرا گئی، میں نے کہا اللہ کے رسول خیر ہے، خیریت کیا ہوا؟ تو نے فرمایا کہ تم آرام کر رہی ہو، میرا حسین قتل کر دیا۔ تو اٹھی ہیں، خواب سے دوڑ کر گئی ہوں شیشی کی طرف، تو شیشی سرخ ہو چکی تھی، سمجھ میں آیا؟ تو اب اس کا مطلب معلوم ہو گیا تھا نا مدینے میں۔ پھر وہ طائر جو اپنے پر خون میں رنگین کر کے آیا تھا روضہ رسول پر، معلوم ہو گیا تھا نا۔ لیکن ہاں مصائب نہیں پڑ رہا، لیکن شبہ کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ شخصیت ایسی تھی کہ سب علامات کے باوجود وہ یقین نہیں کرتے تھے کہ واقعہ کربلا ہو گیا، نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک ہستی کا نام نہیں، بس کیونکہ پرسوں جو خاص بندی سے اس میں اتنی تفصیل میں نہیں جا پائیں گے، اسے سوچتے کہ آج یہ فضائل کے بعد میں ذرا سا آپ کے سامنے بیان کر دیتے۔ ایک اور ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، دیکھیے مجھے اندازہ ہے میرا بیان بڑا خشک ہوتا ہے، اور اب سے تھوڑی 40 سال سے یہی پڑھ رہا ہوں بھائی، خشک بیانی بھی کر رہا ہوں، لیکن سلوات جب بھیجے تو ذرا بلند آواز سے بھیجا کیجیے۔ اسی لیے جناب ام البنین کا یہ واقعہ ہے نا،
اب سمجھ رہے ہیں کہ میں مسائل نہیں پڑھنا چاہ رہا، صرف اشارہ کرنا کہ اگر کچھ ہستیوں کا یہ ذکر ملتا ہے تو اس کا ایک پس منظر ہے نا تاریخی، یعنی میرے بیٹے ساتھ ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہو چکا تھا۔ یہ تو بعد میں انہیں معلوم ہے نا کہ جب تک میرے بیٹے زندہ تھے اس وقت تک نہیں ہوا، جب میرے سارے بیٹے شہید ہو گئے پھر یہ ہوا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آئیے یہ ایک شبہ دور ہو گیا کہ معلوم ہو گیا تھا، پورے مدینے کو معلوم تھا کہ اس سے عقلی دلیل لے لیجیے، عقلی دلیل کیا مدینے کے لوگوں پہ کوئی کرفیو تھا، پابندی لگی تھی آنے جانے پہ، اور بھائی آتے جاتے تھے، قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو معلوم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پورے عالم اسلام میں خبر پھیل گئی۔ تاریخ، یہ بھی تاریخ بتا رہا ہوں جو سب سے متعصب مورخ ہے ہمارے خلاف، جس نے لکھا ہے ایک ہی جلد میں لکھی ہے، جس کو کہتے ہیں تاریخ الخلفاء، سیوطی کی جو تاریخ ہے اس کو پڑھ لیجئے، آج جا کے پڑھ لیجئے گا، اردو ترجمہ میں موجود ہے، جس نے پورے واقعہ کربلا کو صرف 2 صفحے دیے ہیں۔ کتنے دیے ہیں؟ 2 صفحے میں پورا واقعہ کربلا لکھ گیا وہ بھی اس 2 صفحوں میں لکھتا ہے، جنات کے رونے کا تذکرہ کرتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے کہ اس دن بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا نیچے سے خون نکلتا تھا۔ سب کچھ مانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن بس کیا بتائیں، یہ بغض علی کی بیماری بھی عجیب بیماری ہے، جہنم سے پہلے پیچھا چھوڑتی ہی نہیں ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارا کام ہے آپ کے پیغام کو پہنچا دینا، بس معلوم ہو گیا کہ واقعہ پہلے سے سب جانتے تھے اور رونما ہوا، اور اللہ کے رسول نشانیاں بھی بتا۔ بس جب جناب سلمہ کے پاس رخصت کے لیے آئے کہ ماذ گرامی بس اب میں جا رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ وہ سفر ہے کہ جس میں واپسی نہیں ہے، تو جناب سلمہ نے گھبرا کر کہا، سینے سے لگا کے جناب شہدا کہ فرزند رسول آپ سفر ضرور کیجیے، لیکن دیکھیں عراق کی طرف نہ جائیے، عراق کی طرف نہ جائیے گا، مکے جائیے گا، مکے تو جائیے نہیں، میں نے عرض کر دیا، سب کا مشورہ بھی جناب محمد حنفیہ کا بھی یہی مشورہ ہے کہ مکے جائیے، تو بس عراق مت جائیے گا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ آپ عراق کی سرزمین پہ قتل کر دیے جائیں۔ یہ جناب سلمہ فرماتی ہے اور تاریخ کا حصہ ہے۔ جناب سید الشہداء نے جواب دیا کہ ماذ گرامی اگر میں عراق نہ بھی جاؤں تو خدا کی قسم یہ مجھے قتل کرے، میں کہیں بھی جاؤں انہیں مجھے قتل کرے، لہذا میں سیدھے راستے پہ جاؤں۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ غیر معروف راستے سے جائے، یعنی پوشیدہ طریقے سے، کہا کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا، مجھ جیسی شخصیت یہ نہیں کر سکتی کہ میں چھپ کے رہا، میں اسی راستے پہ جاؤں گا، اور جو اللہ نے لکھا ہے وہ مقدر ہو کے رہے گا، میں اسی عام راستے سے جاؤں گا، اور میں کہیں بھی چلا جاؤں۔ اور یہ ہر ایک کو کہتے تھے کہ دیکھو یہ نہ سمجھو کہ میں عراق نہیں جاؤں گا تو بچ جاؤں گا، اور میں عراق جاؤں گا تو قتل کیا جاؤں گا ورنہ بچ جاؤں گا، نہیں، میں کہیں بھی جاؤں گا، یہ مجھے قتل کریں گے۔ کیوں؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ انتقام لینا ہے علی سے، انہیں وہ انتقام لینا مجھ سے، اور یہ جانتے ہیں کہ حسین بیعت نہیں کرے گا، جب حسین بیعت نہیں کرے گا تو میں دنیا میں کہیں بھی چلا جاؤں، یہ مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارے۔ اچھا یہ بتائیے کہ تاریخ گواہ نہیں، اس کے بعد جہاں بھی اولاد زہرا گئی، کیا یہ پیچھے نہیں گئے بنی امیہ بنی عباس؟ کیا جا جا کے نہیں مارا ان کو مختلف علاقوں میں؟ پوری دنیا بھری گئی نا شہداء کے مزاروں سے، روزوں سے، جہاں بھی گئے ڈھونڈ کے مارا، حتیٰ کہ اس سرزمین پر آئے، اس وقت کی ہندوستان کی سرزمین پر آئے، یہاں آئے ان کے عمال، یہاں آ کے مارا، یہاں شہید کیا۔ عبداللہ شاہ غازی ثبوت ہے کہ نہیں ہے نا؟ اور بھی سرزمین پٹیالہ وغیرہ میں ادھر ادھر بھی ہے جہاں میں ہو کر آیا ہوں، وہاں بھی شہداء کے مزار ہیں سادات کے۔ تو جب وہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا تو حسین تھے، آپ جانتے ہیں حسین ہی سے تو دشمنی، علی کا لال وہی تو حسین، نہیں مجھے مارے گا کیونکہ مجھے بیعت نہیں کرنی۔ اب حسین کا مقصد اور ایک اور دو آج بتا دیں گے آپ کے سامنے، بات بتا دیں گے۔ فرماتے ہیں جناب سید الشہداء ان الحیات عقیدۃ و جہاد، تمام علی کے چاہنے والوں سمجھو زندگی کیا ہے۔ حسین بتا ان الحیات، بس بے شک یہ حیات، یہ زندگی ہے کیا؟ ان الحیات عقیدۃ و جہاد، زندگی صرف عقیدہ، اس عقیدے کی خاطر جہاد کرنا ہے، یعنی اپنے عقیدے کی خاطر لڑتے رہو، جان دیتے رہو، اس کے سوا زندگی کچھ نہیں۔ جو اس عقیدے پر اپنی جان دے دیتا ہے وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے، اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ حسین نے پوری زندگی کا خلاصہ کر دیا، کہیں بھی جاؤ ان الحیات عقیدۃ و جہاد، ہماری زندگی کا خلاصہ یہ کہ ہمارا عقیدہ
اس عقیدے کا دفاع، اس عقیدے کا دفاع، اور لاشعوری طور پر غیر محسوس طریقے پہ تشیع نے 1400 سال یہی کام کیا، زندگی کو عقیدہ بنایا اور عقیدے کا دفاع کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ انہی کی تم اولاد ہے، انہی کی ہم اولاد، دیواروں میں چنا گیا۔ دیکھیں کتنے مذہب دنیا سے ختم ہوئے، معلوم ہے نا۔ ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ بڑے حیران رہ جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں فرقے 73 ہیں، 73 فرقے ہیں، وہ جو فرقیاں ہیں نا وہ سینکڑوں۔ ہاں ابھی تشریح کر دیتا ہوں۔ 73 فرقے ہیں، بنی اسرائیل کے تھے 72، مسلمانوں کے کتنے بنے؟ 73۔ تو بھائی 73 فرقے ہیں، فرقیاں اب آپ کو بتاؤں کتنے ہیں؟ اب ختم بھی ہو گئے بہت سارے، 2000 سے زیادہ۔ جی میں پوری دستاویز ہے، میں ایسے بات نہیں کر رہا آپ کے ساتھ، چیلنج مجھے مت کیجیے گا، ایسا میرے پاس موجود اور میں پڑھتا بھی رہتا ہوں۔ 2000 سے ہاں ہوا یہ کہ ان میں سے اکثر سے ختم ہو گئے، وہ آئے ختم ہو گئے۔ فرقیاں کہہ رہا ہوں، فرقے نہیں، چھوٹے چھوٹے مسلک، یعنی ایک فرقہ ہے پھر اس میں جناب فرقہ در گرو، جیسے آپ کے محلے میں ماشاءاللہ نظریات ایجاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت نہیں کسی کی ہدایت کے، ہم خود ہی اپنا عقیدہ بنا لیں۔ اب میں کیا کروں، پوری دنیا میں میری مجلس جاری ہے، ورنہ میں آپ کو ایسی مثال دیتا کہ آپ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ خیر صلوات ہوتی محمد علی محمد پر۔ حالانکہ ہمارے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اسی پہ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر ایک نماز ہی 15 قسم کی ہو جائے، نماز پنجگانا کی تو بات ہی نہیں کر رہا، اس کو تو چھوڑ دیجیے۔ ایک نماز ہے، ابھی سنی میں نے 6 جگہ بڑھ کے پڑھنے بھی گیا تو 6 جگہ الگ الگ، بھائی ایک ذرا سا فرق تو ہو سکتا ہے، چلو وہ یہ 6 طرح کی کہاں سے آ گئے؟ تو یہ زمانہ آ گیا، جس کو تھوڑی سی عربی آئی اس نے اپنے آپ پر روب ڈالا عربی کا، اور ایک نئی چیز، نیا آئٹم، کیونکہ جب تک نیا آئٹم نہیں لائے گا پبلسٹی نہیں ملے گی۔ پبلسٹی لینے کے لیے اس شہرت کی ہوس نے مار دیا، اس شہرت کی ہوس نے تباہ کر دیا، اس شہرت کی ہوس نے کہاں پہنچا دیا، تباہی کے غاروں تک۔ اس شہرت کے لیے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں کہ بس یہ لوگ ہجوم اکٹھا ہو جائے میرے گرد، چاہے دین کا تماشا بن جائے، چاہے عقائد کا تماشا بن جائے، اور انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہ ہو، کیونکہ کوئی روکے گا ٹوکے گا اس کے اوپر یہ سارے چڑھ بیٹھیں گے، اپنی ٹیمیں تیار کی ہوئی، جس کی ایسی تیسی کر دو، اس نے میرے خلاف بات کیسی کی۔ خیر ہم تو کسی کے خلاف بات بھی نہیں کر رہے، لیکن الحمدللہ کر بھی دی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کیا کیا جائے؟ پیغام پہنچانا بھی تو اللہ کرے تو کیا کریں؟ اس شہرت کی ہوس نے تباہ کر دیا، تقویٰ ختم ہو گیا، ریاکاری اس کی جگہ ہے۔ اس ریاکاری، نام و نمود، منصب کی خواہش اور نہ معلوم کون سی خواہشات، ایسا ہوا نا بس حسین ان کے خلاف قیام کر رہا، ان الحیات عقیدت و جہاد، اپنے عقیدے کو بچاؤ، اپنے عقیدے کا دفاع کرو۔ میں نے کہا نا ایک مثال دی چھوٹی سی، تو فرقیوں کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے، ناموں کے ساتھ موجود ہے میرے پاس 3 جلدوں میں، کیونکہ ان میں سے اکثر جو تھے وہ ختم ہو گئے نا، کسانیہ وغیرہ، کرامہ وغیرہ، اتنے یعنی 200-250 نام تو مجھے یاد ہے جو سب ہنسی سے ہی فرقے مٹ گئے۔ ایسا ہوا دیکھیے ایک فرقہ بنا تھا کس کا؟ ہمارے بھائی برادر، میں ان کو یاد رکھیں کہ اگر وہ ظاہر ہے کہ میری مجالس میں بھی آتے ہیں، میں ان کو کوئی چوٹ نہیں کر رہا، میں تو اپنوں کی بھی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے ان کا ایک تاریخی حوالہ دے رہا ہوں کہ فاطمین جو بنے تھے نا، جناب اسماعیل تو بہترین بیٹے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن ان کے نام پہ جو کچھ ہوا وہ ان کے نام پہ ہوا نا، جناب اسماعیل نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن ان کے نام پہ ہوا جو کچھ ہوا، بات کو تو معصوم کی زندگی ہی میں، چھٹے امام کی زندگی ہی میں وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن وہ نام پہ ہوا تو وہ ایک نہیں بنا، اس کے بعد وہ کتنے بنے؟ ان کے 2 بڑے بڑے ہوئے، پھر ان میں 4، اس میں 5، ان کے 11 فرقوں کے نام میں جانتا، جن میں سے اکثر ختم ہو گیا، ظاہریہ، عامریہ، نہ معلوم کتنے قسم کے۔ یہ دروز جو ہے نا یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے، یہ دروز جو آپ سنتے ہیں لبنان میں، اس کی ایک قسم، اور 3-4 یہاں پر۔
ہر گروہ کے 2-2 3-3 یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے، اور کچھ جو تھے وہ بالکل سبا اصلی سے مٹ گئے، ختم ہو گئے. سبائی گروپ جو تھا اصل میں سبا والا وہ بالکل ختم ہو گیا. یہ ایک کی مثال اسے صرف سمجھانے کے لیے، اپنے بھائیوں پر تو میں ایسے بیجا تنقید نہیں کر رہا، ایک تاریخی حوالہ دے رہا ہوں. وہ بھی کہیں گے ہاں بھائی یہ ہے جو میں گروہ، جیسے اپنے گروہ کی بات کرتا ہوں تو وہاں بھی گروہ ہے، وہ بتا رہا ہوں آپ کو. اسی طرح جتنے بھی فرقے ہیں نا، ان سب کے پیچھے نہ معلوم کتنے 50-60 گروہ، کچھ ختم ہو گئے، کچھ باقی بچے ہوئے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ اس لیے تھوڑی سی معلومات دیتا جاتا ہوں کہ بچے آگے بیٹھتے، جوان آگے بیٹھتے، تو جب جائیں گھر تو کچھ تو ان کے علم میں تاریخ کے اضافہ کچھ عقیدت و جہاد. تو حسین کا عقیدہ کیا ہے؟ حسین کا عقیدہ معاذ اللہ کوئی الگ عقیدہ ہے؟ یعنی وہی دین جو اس کے نانا کا دین، اس کو بچانا ہے. وہ میری زندگی ہے، وہ میری حیات ہے، اس کو بچانا ہے، اس کا دفاع کرنا. کامیاب ہوئے یا نہیں؟ بچایا کہ نہیں؟ آئیے اب دوسری دلیل ہے. اسی کربلا کے میدان میں آپ نے خطاب کر کے ایک جملہ کا، آج کل بینر پہ لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ، آج اس کی تشریح کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہمیشہ کے لیے ہر بچے کو یاد ہو جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایک جملہ 3 لفظوں پر مشتمل ایک کلمہ لکھا ہوتا ہے، ایک جملہ لکھا ہوتا ہے حسین کا، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ. جب لا کے پڑھو تو کیا ہو گیا؟ ہیہات من الذلہ. منہ یعنی ہم سے، من اور انا سے مل کے بنا. ہیہات من الذلہ، ہیہات تو مطلب کہتا ہے دور ہے، بعید ہے. ہیہات دور ہے، بعید ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا. ہیہات من الذلہ. حسین کربلا کے میدان میں فرمایا تم سب کچھ کر سکتے لیکن معاذ اللہ ہماری توہین نہیں کر سکتے. ہیہات من الذلہ یعنی ذلت ہم سے دور ہے، بعید ہے ذلت. اب ذرا اس کا تجزیہ کر لیں اس لفظ کا. آج کی مجلس کا یہی حاصل ہے جو آپ کو دے کے جائیں گے انشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دیکھیے میرا حوصلہ بڑھ چکا ہے پہلی مجلس کے بعد. پہلی مجلس کے بعد مجھے ڈر تھا کہ دوسرے دن مجمع بھاگ جائے گا، لیکن آپ جو ماشاءاللہ آ رہے ہیں تو مجھے آپ کی خاموشی کی پرواہ نہیں، بس میں چاہ رہا ہوں کہ مطلب آپ تک پہنچا دیا جائے. مطلب پہنچانا ہی میری کامیابی ہے اور کچھ نہیں. ہیہات من الذلہ، بعید ہے ذلت، دور ہے ہم سے، یعنی تم سب کچھ کر سکتے ہو. اب میں لفظ بدل رہا ہوں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا بار بار یہ ذلت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا معصوم کے لیے، حالانکہ معصوم نے خود استعمال کیا ہیہات من الذلہ، اسے میں توہین کا لفظ کو لیا. تو ہمیں توہین نہیں کر سکتے. کہتے کہ بتائیے توہین کہتے کسے، ذلت کہتے کسے؟ آج کے ماحول کے سامنے رکھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذلت کسے کہتے ہیں. آج بھی کسی گاؤں دیہات میں کسی غریب کسان کی توہین کی جائے، اس کے گھر میں داخل ہو جائیں، کھینچتے ہوئے باہر لیا اس کی مخدرات کو اور بازار میں کھلائیں، یہ ذلت ہے کہ نہیں ہے نا؟ اتنی بڑی ذلت ہے کہ وہ غریب ہو کچھ ہو اپنی جان دے دیتا ہے بیچارہ، مر جائے گا. یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا. کنویں میں کھود کے جان دے دیتی ہیں عورتیں کہ اب کس منہ سے رہیں گے اس بستی میں، ہمیں بازاروں میں گھسیٹا ہے، کیسے رہیں گے ہم ان کے ساتھ. بستی راتوں رات چھوڑ کے چلی جاتی ہے. ذلت اسی کو کہتے ہیں. کسی کو بے دردی سے قتل کر کے اس کی لاش سڑک پہ پھینک دی جائے، ذلت اور کیا ہے؟ کوئی لاش اٹھانے والا نہ ہو، کوئی کفن دینے والا نہ ہو. ایسا ہوا نا بعض جگہوں پہ ہوا، بلوچستان میں کہ مار دیا گیا، کاٹ کے پھینک دیا گیا اور اجازت نہیں دی گئی کہ اس پہ کوئی نماز پڑھے. ایسے بھی ہے نا، یہ ذلت ہوئی. وہ کہہ رہے بھائی یہ کیا یہ کیسی توہین کی کہ مار دیا تھا، لیکن اس کو لاش تو دے دیتے ہیں، وہ ہے نا ایسے. اور کیا ہے ذلت؟ یہ اس کی ذلت ہے. اور پھر لاش کی بے حرمتی کرنا تو آخری درجے پر ایسے ہی ہے. اچھا مجھے بتائیے جناب سید الشہداء فرماتے ہیں ہیہات من الذلہ، سب کچھ کر سکتے مگر تم ہماری توہین نہیں کر سکتے، ہمیں بے عزت نہیں کر سکتے. معذرت بار بار یہ لفظ استعمال کر، لیکن میں کیا کروں، معصوم نے خود استعمال کیا ہے. ہیہات من الذلہ، ذلت دور ہے، دور ہے مجھے. سب کچھ ہوا، بے دردی سے شہید بھی کیا گیا، لاش کو پامال بھی کیا گیا، سر قلم کر کے نو کے زنا پہ. اب میں کیا کروں، یہ مجلس کا مضمون ایسا ہے کہ مصائب میں نے بھی نہیں آیا، لیکن اب کیا کیا جائے، ذکر ہی ایسا ہے کہ حالات اس طرف چلے جاتے ہیں. نو کے زنا پہ بلند کر دیا اور نو کے نیزہ پہ رکھ کے دنیا میں کھایا جا رہا ہے کوفہ شام کے بازار میں. اچھا یہ تو اپنی جگہ،
خیموں میں گھس گئے، آگ لگا دی۔ خواتین، کون خواتین؟ دیکھیے میں نے بھی کہا تھا کہ گاؤں دیہات میں وہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، کائنات میں آل رسول سے زیادہ کوئی معزز خاندان ہے تو بتاؤ، بتائیں کسی نبی کا، کسی پیغمبر کا، کسی کا خاندان اتنا عزت والا ہے جتنا پیغمبر ختمی مرتبہ کا خاندان ہے؟ اس سے بڑا کوئی عزت والا خاندان؟ اس خاندان کی بات بتا رہا ہوں۔ اب سمجھ میں آئے کہ پروردگار نے یہ منصب کیوں دیا آل رسول کو؟ یہ امتحان اور قربانی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جو جتنا بڑا امتحان دے گا اللہ اتنا ہی بڑا منصب دے گا، اتنی زیادہ عزت۔ لیکن بات مکمل کر دوں پہلے، ایسے ہی ہوا اس خاندان سے زیادہ معزز کوئی خاندان نہیں، ان سے زیادہ معزز کسی کی بیویاں نہیں، کوئی خواتین نہیں۔ ان خیموں میں گھسے، خیموں کو جلایا، سروں سے چادریں چھینی، بے پردہ بازاروں میں پھرا، اور حسین کہہ رہا ہے ہاتھ من الذلہ۔ ارے سب کچھ تو کر دیا انہوں نے، مگر حسین کہہ رہا ہے ہاتھ من الذلہ۔ سب کچھ کر دیا، دربار میں اعلان کر رہا ہے یزید کہ دیکھو میں نے کیا کیا، اور ثانیہ زہرا کریے ہے ہاتھ من الذلہ۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جسے تو اپنی فتح سمجھنا، ذرا سا ٹھہر جا، انتظار کر، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کون جیتا کون ہارا۔ اللہ نے کسے عزت دی اور لعنت اور ذلت کا توق کس کے گلے میں ڈال دیا۔ اب دیکھا آپ نے، حسین نے فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ، تم بے عزت نہیں کر سکتے، تم ذلت سے دوچار نہیں کر سکتے ہمیں۔ کیوں؟ جانتے ہیں حسین کہ یہ جتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں جب اللہ کی راہ میں دی جائے تو اللہ اس ساری قربانیوں کو عزت میں بدل دیتا ہے۔ یعنی جو دنیا میں بے عزتی کی نشانی ہو، اگر اللہ کے راستے میں وہ قربانیاں دی جائیں تو اللہ ان سب قربانیوں کو قیامت تک کے لیے عزت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر وہ جیتا ہوتا تو کبھی بھی ناراض نہ ہوتے اس کے ماننے والے کہ یہ ذکر کیوں کرتے ہو۔ ہر کوئی اپنی فتح کا نقارہ بجاتا ہے، سالگرہ مناتا ہے، جشن مناتا ہے۔ قیامت تک کے لیے وہ کہتے ہیں نہیں، عاشورہ کا ذکر نہ کرو، ان مصیبتوں کا ذکر نہ کرو۔ کیوں؟ یہ ان کا بلبلانا ہی تو بتا رہا ہے کہ اللہ نے حسین کو عزت ہی عزت دے دی۔ پیچھے سے تم ہماری ذلت سمجھ رہے ہو، اللہ اسی کو عزت میں بدل دے، کیونکہ اللہ کی راہ میں دی جا رہی ہے نا۔ تاریخ بھری ہوئی ہے، جناب مریم پہ کیا کیا تہمتیں نہیں لگائی گئی، اور پروردگار نے ضمانت دی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اے میری کنیز مریم مت گھبرانا، دنیا جو کہتی ہے کہے۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب ملائکہ نے آ کر کہا مریم سے کہ اے مریم، اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا، اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں پاک و پاکیزہ قرار دے دیا۔ دنیا تہمت لگا رہی تھی نا، ایک انبیاء کے گھرانے کی بچی، ایک بیت المقدس پہ رہنے والی کم سن بچی، کہتے ہیں 14-15 سال کا سن تھا، اور اس کے مقابلے میں پورا معاشرہ کسی پہ ایسی تہمت لگا دے، بتائیے اس بچی کا کیا نام ہوگا؟ پورا معاشرہ ایک دم، اور وہ دعا یہ کرے کہ معبود کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، پیدا ہوتی ہی مر گئی ہوتی، اور لوگ مجھے ایسے بھلا دیتے کہ نسیہ منسیہ جیسے میرا کوئی کھائی نہیں، وجود ہی نہیں تھا، کاش یہ زمین پھٹ جاتی میں اندر سما جاتی۔ یہ ہوا کیا میرے ساتھ؟ معبود تو جانتا ہے کہ کسی نے مجھے چھوا تک نہیں ہے۔ پریشان ہے نا، موت کی دعائیں۔ اس وقت اللہ بشارت دے رہا ہے، جاؤ فرشتوں لے کر جاؤ، پیغام لے کر جاؤ۔ یہ دنیا چاہتی ہے میری پاک و پاکیزہ کنیز کو تو ہم صدا کریں، یہ دنیا چاہتی ہے کہ ابن مریم کو متہم کرے، عیسیٰ کو متہم کرے، نہیں، پیغام لے کر جاؤ۔ پوری دنیا کچھ بھی کہے، اللہ نے آپ کو معصومہ قرار دیا۔ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اللہ نے آپ کو پاکیزہ قرار دیا، ختم، آپ مت گھبرائیے، اللہ پاک ہے۔ واصطفاکی علی نساء العالمین، اور کیسا انتخاب کیا ہے، کیسا پاک و پاکیزہ؟ نہیں، آپ کے زمانے کی جتنی عورتیں ہیں ان سب کا سردار بنا دیا تھا۔ بس وہ اسی زمانے کا امتحان تھا نا، اس کے بعد سے آج تک پاک مریم
آج تک معصومہ مریم. کیوں؟ جناب عیسیٰ کی والدہ ہیں، جناب مسیح کی والدہ ہیں. لہذا قرآن نے گواہی دی مریم کی پاکیزگی کی، مریم کی طہارت کی. سمجھ میں آ گئی بات؟ بس یہی تو فرق ہے اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار اور عالمین کی عورتوں کی سردار کا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ان کو واپس بھیجا گیا تھا، آپ باہر آ جائیں. یہ گھر تھا، اور ایک گھر کون سا ہے؟ میں باہر نکلنے کی بات نہیں کر رہا، نہ جناب فاطمہ بنت اسد کی بات کر رہا ہوں کہ انہیں حکم دیا تھا کہ اندر چل جاؤ. یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں سارا کال. میں تو کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں تو صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کو بیت المقدس سے باہر بھیجا گیا تھا، جناب فاطمہ بنت اسد کو خانہ کعبہ کے اندر بھیجا گیا، بلایا گیا نا. اور فاطمہ کون؟ اسے گھر کی ضرورت نہیں، نہ بیت المقدس کی، نہ خانہ کعبہ کی. کیوں؟ فاطمہ کا گھر وہ گھر قرار دیا کہ اللہ کا حبیب رحمت للعالمین مقصود کائنات ہر روز فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے زیارت کرتا ہے، جیسے ہم اور آپ نہیں پڑھتے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. اے اہل بیت النبوت، آپ پر رسول کا سلام ہو. یہ میری روایت نہیں ہے، یہ دونوں طرف کی روایت ہے. تو باب فاطمہ کو کیا منصب دے دیا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں. فاطمہ کو یہ گھر اتنا مقدس ہوگا کہ ملائکہ بھی حاضری دیں گے، ملائکہ بھی سلام کریں گے، اور وہ جو مقصود کائنات ہے وہ بھی ہر صبح سلام کرے گا اور گواہی دیں گے سارے مسلمان کے ہاں رسول کا طریقہ یہی تھا، دستور یہی تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کیوں؟ آئیے پھر وہیں سے ملا لیتے ہیں آپ کے اس مطلب کو، جہاں جو ہے گھڑی بار بار اس لیے دیکھنی پڑتی ہے کہ اس کے بعد یہ پروگرام سے مینیج کرنا پڑتا ہے. اس کو ایک بار معذرت قبول کر لیجیے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کیوں یہ منصب؟ وہاں زمانے نے متہم کیا تھا اور یہاں زمانہ دشمن ہو گیا تھا. یہاں زمانہ دشمن ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ اگر معصوم کونین دعا کریں، کوئی بھی دعا کرے، ان سے بڑا کوئی مستجاب دعا ہے؟ نہیں ہے نا، پوری ہوگی دعا. اچھا اگر یہ دعا کریں، ایک فرض قائم کرتے ہیں نا، فرض محال نہیں، آپ فرض کر سکتے ہیں. اگر یہ دعا کریں کہ معبود، اچھا پہلے سے بتا دیا گیا تھا نا، واقعہ کربلا کا بتا دیا گیا تھا جب جناب سید الشہداء کا نور دنیا میں آیا تھا، اسی کو بتا دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ یہ ہوگا. اور یہ روایت ہمارے یہاں بھی ہے، ان کے بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. ابھی تو بتایا میں نے کہ واقعہ کربلا پہلے سے معلوم ہے سب کو کہ ہوگا، یعنی واقعہ کربلا ہوگا. یہی تو وہ واقعہ ہے کہ جس کی پہلے سے عزاداری شروع ہو گئی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کس سنت بدعت کے جھگڑے میں پڑتے ہو تمہیں سمجھ بھی نہیں آیا کہ عزاداری سنت رسول ہے. اللہ کے رسول نے انجام دیے، عزاداری کی، تو پھر کیا کا جھگڑا؟ یہ الگ بات ہے کہ بعض وقت ماحول ایسا ہو جائے کہ واجب بھی ہے نا، جب دنیا روکنا چاہے گی تو اب ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ تو کرنا ہے، جس کو روکنا ہے آپ روک تو نہیں سکتے کیونکہ واجب ہوگا. لیکن کم از کم تمام عالم اسلام کے لیے نقطہ بتا رہا ہوں کہ سنت تو ہے نا، اس پر تو سب کا اتفاق ہے نا، کیونکہ سنت رسول ہے. جس میں کیا جھگڑا؟ چلیے خیر، اب جھگڑا کرنے والے کو روک نہیں سکتے، وہ کسی بھی بات پہ جھگڑا کر سکتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اچھا اب اگر مادر حسین یہ دعا کر دے کہ معبود یہ قربانی میں نہیں دے سکتا، اپنے بچوں کی قربانی نہیں دے، فرض میں نے کیا کہا کہ فرض قائم کرتے، فرض قائم کیا تھا، یہ دعا کر. اب بتائیے کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں؟ کرے گا نا. یہی تو منصب ہے فاطمہ کا، اسی لیے پہلے سے بتایا گیا تاکہ دنیا گواہ رہے قیامت تک کہ فاطمہ نے سوگ بنایا، گریہ کیا، غم منایا. یہ خبر سننے کے بعد کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، گھر کے فرد نے بھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. دختر رسول کو جس کو بتا دیا جائے کہ بچے کے ساتھ ہوگا کیا، بلکہ بچوں کے ساتھ کیا، جب حسین پہ نگاہ پڑے گی، جب ثانیہ زہرا پہ نگاہ پڑے گی، جب شہزادی ام کلثوم پہ نگاہ پڑے گی، ماں پر کیا گزرے گی. لیکن کہیں کوئی ضعیف ترین روایت نہیں کہ ماں حسین نے دعا مانگی کہ معبود یہ امتحان میرے بچوں سے نہ لے، میرا نہیں مانگی، غم منایا. کیوں؟ اسی کا تو یہی تو منصب ہے فاطمہ زہرا، یہی تو قیامت تک دکھانا ہے کہ غم منایا، لیکن یہ دعا نہیں مانگی. کیوں؟ جانتی ہے دختر رسول کے دعا مانگوں گی تو پوری ہو جائے گی.
لیکن اگر دعا پوری ہو گئی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسلام پھر باقی نہیں رہتا، پھر ایک اور رسول چاہیے، پھر ایک اور کتاب چاہیے، ایک ایسی قربانی درکار ہے کہ بس اب اس کے بعد کوئی دین بھی نہیں آئے، کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ جانتے ہیں نا دوستوں، اس لیے اتنا بڑا امتحان دیا اپنی اولاد کا، ختم نہیں ہوا، اب تک جاری ہے۔ جب کوئی چاہنے والا قتل کیا جاتا ہے، یا سید ہوتا ہے یا غیر سید، ایسے ہی ہے، سید ہوتا ہے تو فاطمہ زہرا کو سرانے پہلے پہنچ جاتی ہے، ہر ایک سید ہو یا غیر سید، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ اگر سید ہو تو کیونکہ فاطمہ کی اولاد ہے نا، اس کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھ لیتے، سید نہ ہو تو دعا کرتی ہے معبود میرا چاہنے والا، میرے حسین کا چاہنے والا پھر ایک مارا گیا۔ یہ سب جمع ہوں گے، اطمینان رکھو، یہ نہیں سمجھنا کہ صرف اپنے بچوں کا انتقام مانگے گی قیامت کے دن، نہیں، جو جو حسین کی محبت میں قتل کیا گیا اور سب کا معبود، یہ سب میرے حسین کے چاہنے والے۔ گھر والوں کو بعد میں خبر ہوتی ہے، جب کوئی عزادار شہید ہو کر گرتا ہے نا زمین پہ، تو حسین کی ماں سب سے پہلے آتی ہے۔ پہلی مجلس یاد ہے نا کہ میں نے پڑھا تھا مسلم کے بچوں کے سرانے پہنچی تھی نا فاطمہ۔ اب مجھے بتائیے کہ جب کربلا میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، فاطمہ نہیں ہوگی؟ فاطمہ نہیں ہوگی؟ لیکن کیا کریں، ان الحیات عقیدۃ و جہاد، اگر دین بچانا ہے، عقیدہ بچانا ہے، یہ سب قربانیاں تو دینی پڑے۔ حسین نے راستہ دکھا دیا نا، کربلا میں کھول دیا راستہ قیامت تک، لہذا پیچھے ہٹنے والے تھوڑی ہوں گے، دفاع کر رہے اپنے عقیدے، جانے دے رہے۔ اگر جانے نہ دے رہے ہوتے تو جیسے اور ہزاروں مذاہب ختم ہو گئے، یہ بھی کب کے ہم کنارے لگ چکے ہوتے، لیکن نہیں، یہ سرخ تشیع اسی کو کہتے ہیں، یہی ہے وہ سرخ تشیع، یہی ہے وہ انقلابی تشیع جو ہر دور میں یزیدیت کے مقابل کھڑا ہوتا ہے، سرنڈر نہیں کرتا۔ یزیدیت کسی بھی شکل میں، کسی بھی دور کے سامراج کی شکل میں ہو، سب سرنڈر کرتے ہیں۔ ابھی زمانے کے نقشے گوائیں، دنیا کے نقشے گوائیں، سب سرنڈر کرتے ہوئے سامراجی طاقتوں کے سامنے۔ اگر کوئی سرنڈر نہیں کرے گا تو حسین ہی نہیں کرے گا، اس کے لہو میں شامل نہیں، کسی یزید کی اطاعت، کسی یزید کی بیعت نہیں ہے، کر نہیں سکتے۔ مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کیونکہ جانتا ہے کہ مر جانا، قتل ہو جانا شکست نہیں ہے، سرنڈر کر دینا شکست ہے۔ ہم مر کے زندہ رہنے والے لوگ ہیں، زندہ رہ کے مردوں سے بدتر لوگ نہیں ہیں۔ زندوں میں جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں وہ نہیں ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو مر کے زندہ رہتے ہیں۔ کس نے سکھایا؟ ان ماؤں نے جو کربلا میں شب عاشور اپنے بچوں کو درس دے رہی تھی، افسردہ تھی، رنجیدہ تھی، کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ دشمنوں کے نلغے میں محاصرے میں آ گئے، نہیں، اس بات پہ رنجیدہ تھی کہ کاش اگر کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں تھا نا، یا تھا مگر بڑا نہیں تھا، اس بات پہ رنجیدہ تھی کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا اور اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا تو صبح میں حسین کے اور قربان کرنے کے لیے بھیج دیتی۔ یا پھر مائیں اپنے بچوں کو نصیحتیں کریں، بیٹا صبح پہلے تم جانا میدان، پہلے تم جانا تاکہ میں زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ ایسے ہی ایک خیمے میں کوئی ماں اپنے دو بچوں کے ساتھ بیٹھی، بچے خیمے میں لیٹے ہوئے، ایک کا سر ایک زانوں پہ ہے، ایک کا سر ایک زانوں پہ ہے، اور جو کہ ماؤں کا انداز ہوتا ہے نا کہ اپنی انگلیوں سے بچوں کے بالوں میں کنگھی کرتی جاتی ہے۔ یہ ماں کبھی ایک بیٹے کا بوسہ لیتی ہے، کبھی دوسرے بیٹے کا، کہتی ہے بچوں میرے شہزادوں دیکھ رہے ہو نا کہ اتنا بڑا لشکر کیوں جمع ہے، اتنا بڑا لشکر تمہارے ماموں حسین کو قتل کرنے کے لیے چلتا۔ دیکھو اگر تمہارے بابا ہوتے نا تو اپنی ذمہ داری خود پوری کرتے، لیکن وہ نہیں ہے۔ اب صبح تمہیں سب سے پہلے میدان میں جانا ہے، اپنے ماموں کا دفاع کرو، ماموں پر جان قربان کرو، اور مجھے سرخرو کر دو میری ماں زہرا کے سامنے۔ اور بچے ایک ایک ہاتھ تھام کے کہہ رہے ہیں ماں کا کہ مارنے گرا بھی ذرا صبح تو ہونے دیجیے۔ پھر دیکھیے میدان جنگ میں بدر و احد کے نقش و نگار کیا جائے،
خوش ہو گئی ماں، میرے شہزادوں مجھے یہی امید ہے تم سے، لیکن دیکھو چند نصیحتیں کر رہی ہوں، یاد رکھنا۔ پہلی بات یہ، دیکھو دیکھ رہے ہو نا کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، دیکھ رہے ہو نا؟ بس دریا کا رخ نہ کرنا، اگر پانی کی طرف گئے تو پھر زینب تمہیں دودھ نہیں بخشے۔ مادر گرامی اطمینان رکھیں، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے پانی۔ خوش ہو گئی ماں کہ میرے بچوں دیکھو یہ پسر ساتھ قتل کر دیا جائے گا نا، یہ سردار ہے تو جنگ ختم ہو جائے گی، میرے بھائی کی جان بچ جائے گی، بس کسی طرح کوشش کرنا پسر ساتھ کو ختم کر دو۔ بچوں نے وعدہ کیا، مادر گرامی اطمینان رکھیے پہلی کوشش یہی ہوگی کہ پسر ساتھ کو قتل کر دیں۔ پھر خوش ہو گئی، اور دیکھو میرے شہزادوں ایک دوسرے سے جدا مت ہونا، ساتھ ساتھ رہو، ساتھ ساتھ رہو گے تو طاقت بڑھی رہے گی۔ صبح ہوئی، ایک ایک شہید کا لاشا آ رہا ہے، اور زینب انتظار کری کہ کب میرے بچوں کی خبر آئی، نہیں آتی خبر، ظہر کا وقت ہو گیا۔ ایک بار خیمے کے سامنے سے دونوں شہزادے گزرے، تو ثانیہ زہرا نے فضہ سے کہا، فضہ ذرا ان دونوں کو تو بلا کر لا۔ اور محمد ماں کے خیمے میں آئے، چہرے پہ غیظ کے آثار دیکھے، غصے کے آثار، لرز گئے دونوں بچے، سر جھکائے کھڑے، اور ماں نے بڑے غیظ بھرے لہجے میں کہا، غصے والے لہجے میں کہا، اب تک زندہ ہو، کب جاؤ گے میدان میں؟ جب میرا بھائی قتل کر دیا جائے گا۔ آنسو بہنے لگے دونوں شہزادوں، دست بستہ کہتے مادر گرامی ہم پہ ناراض نہ ہو، ہم پہ ناراض ہو، کتنی بار جا چکے ہیں مامو جان کی خدمت میں، ہمیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے، بس آپ سے یہی التجا ہے کہ ایک بار ہمیں اجازت دلوا دیجیے۔ ماں کا غصہ ختم ہو گیا، اچھا میرے بچے میں تمہیں اجازت دلواتی ہوں، فضہ ذرا ماں جائے تو میرا سلام تو کہہ دے۔ جناب سید الشہداء خیمے میں آئے، اس سے پہلے کہ ثانیہ زہرا کچھ فرماتی، حسین نے خیمے کا ماحول دیکھا، منظر دیکھا، اور فوراً کہہ اٹھے، اے زینب، اے بہن زینب، اور محمد کے لیے اجازت نہ مانگنا میدان میں بھیجنے کی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھائی اپنی بہن کی گود اجاڑ دے؟ کوئی بھائی اپنی بہن کا گھر اجاڑ دے؟ ثانیہ زہرا کا بھائی ایسے نہ کہو، میری مجبوری بھی تو دیکھو، اگر قیامت کے دن میری ماں زہرا نے مجھ سے سوال کر لیا، زینب اپنے اون و محمد کو بچا لیا، میرا حسین قتل کر دیا گیا، پھر میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں؟ کچھ دیر لگی، زینب نے اپنے بیٹوں کے لیے اجازت لے لی، حسین دونوں شہزادوں کو خیمے سے باہر لے کر آئے، ایک کو عباس نے سوار کرایا، ایک کو حسین۔ چلتے چلتے عباس نے کہا، شہزادوں دھیان سے لڑنا، اور بڑے فخر سے کہتا ہے، بڑا بھائی مامو جان آپ ہی کے تو شاگرد ہیں، آپ دیکھیے گا ہماری جنگ ہم جنگ کیسے کرتے۔ دونوں شہزادے میدان میں آئے، للکارا، رجس پڑی، سنو ہم جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے، جس نے انہیں جنگ کرتے نہیں دیکھا، آؤ ہمارے ساتھ جنگ کرو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیسے جنگ کرتے تھے۔ رجس سن کے ذرا سا ڈرا لشکر، پسر سعد نے بڑے بڑے پہلوانوں کو دیا، جاؤ ایک ایک کر کے جاتے تھے، یا چھوٹا بھائی جہنم رسید کرتا تھا یا بڑا بھائی؟ جھجلا گیا پسر سعد، کہتے ایک ایک کر کے جاؤ گے پورا لشکر کاٹ کے پھینک دیں گے، یہ ایک ساتھ حملہ کرو۔ کچھ دستوں نے ایک ساتھ حملہ کیا، اور زینب کے شیروں نے بھی حملہ کیا، اور ایسا حملہ تھا کہ وہ بھاگنا شروع ہوئے، اور یہ دونوں شہزادے انہیں پسپا کرتے کرتے پسر سعد کے خیمے تک پہنچے، اور وہ خیمے سے نکل کے بھاگا، چلاتا وہ بھاگا کہ دو نوجوان تمہارے قابو میں نہیں آ رہے۔ بھاگتا ہوا لشکر کہتا ہے، جنہیں تو دو نوجوان، جنہیں تو دو بچے کہہ رہا، ذرا ان کا لڑنے کا انداز تو دیکھ، وہ لڑ کیسے رہے؟ اچھا قریب نہیں جا سکتے، دور سے گھیر لو، تیروں کا میں برسا دوں۔ یہ بھاگا ہوا لشکر جمع ہوا چاروں طرف، اور دونوں شہزادوں کو گھیر لیا۔ اب سامنے کوئی لڑنے والا نہیں، دور سے تیر مارنے شروع کیا۔ اب سپر سے کہاں ایک سپر سے کس طرف کے تیر روکیں گے بچے؟ جب چاروں طرف سے تیر آنے شروع ہوئے، تیروں سے چھلنی ہو گئے زینب کے لاکھ، جب زخموں سے چور ہو گئے
اب پسر سعد نے حملہ کیا، جاؤ قریب، ان کو گھوڑوں سے گراؤ۔ یہ بھاگا ہوا لشکر جمع ہوا، سب سے پہلے کیا کیا، دونوں بھائیوں کے درمیان میں دستے حائل ہونا شروع کر۔ بڑی کوشش کی دونوں بھائیوں نے ساتھ رہنے کی، لیکن ساتھ نہ رہ سکے۔ جب جدا ہوئے اور حملے بڑھنا شروع ہوئے، پہلے چھوٹا بھائی زخموں سے چور ہو کر گرا، گرتے گرتے آواز دیتا ہے بھائی میری خبر لے، لیکن بڑا بھائی کیسے جواب دے، اس کے تو ہاتھ سے تلوار بھی چھٹ گئی، وہ بھی زخموں سے چور ہے۔ جب بڑا بھائی گرنے لگا تو اس نے آواز دی یا خالہ ہو ادرکنی، اے ماموں حسین ہماری خبر لیجئے، ہماری مدد کیجئے، ہم نے اپنی جان آپ پر قربان کر دی۔ حسین کے کانوں سے زینب کے شیروں کی آوازیں ٹکرائی، دوڑے قتل گاہ کی طرف، عباس بھی ساتھ ہیں، علی اکبر ساتھ ہیں۔ فضہ نے خبر دی خیموں میں، بیویوں جمع ہو جاؤ، ثانیہ زہرا کے خیمے میں زینب کے شہزادے آ رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا، زینب سجدہ شکر میں چلی گئی، معبود اس کنیز کی یہ قربانی قبول فرما لے اپنے، یہ ہے آل رسول، یہ ہے آل رسول۔ بس خیمہ گاہ کے خیمے کے دروازے پہنچے، آواز دی حسین نے، خیمے میں انتظام کیا گیا، ایک کو حسین آغوش میں لیے ہوئے، ایک کو عباس خیمے میں داخل ہوئے، زمین پر لٹا دیا، بیویوں نے حلقہ بنایا، اپنے حلقے میں لیا، دونوں زخمی شہزادوں کو ماتم کرنا شروع کیا۔ زینب نے دیکھا کہ ابھی کچھ رمق جام باقی ہے، فضہ سے کہا اماں فضہ ایسا انتظام کر دے میں اپنے بچوں سے دو باتیں تو کر لوں۔ انتظام ہوا، زینب درمیان میں، ایک طرف محمد ایک طرف اور، منظر وہی رات والا، لیکن آج اتنی ہمت نہیں کہ جب زینب نے ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا تو جسم کا اتنا خون بہ چکا تھا، اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہاتھ اٹھا کے ماں کا ہاتھ تھام لے۔ بس زینب نے بڑے اطمینان سے دونوں بچوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے شہزادوں کیسے ہو، کس حال میں ہو؟ بڑے شہزادے نے آنکھ کھولی، سلام کیا ماں کو، اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے مادر گرامی خدا گواہ ہے ہم پسر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے، مگر وہ ملعون پشتے خیمہ سے نکل کے بھاگ گیا۔ آپ راضی تو ہو گئی نا، آپ راضی تو ہو گئی؟ چھوٹے بھائی نے آنکھیں کھول کر کہا مادر گرامی خدا گواہ ہے ہم نے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، آپ نے دودھ تو بخش دیا۔ عزاداران حسین، زینب عصر عاشور کے بعد کبھی حسین بنی، کبھی علی بنی، کبھی عباس بنی، سب کچھ ہے زینب، لیکن زینب ایک ماں بھی ہے نا، ایک ماں بھی تو ہے۔ بس اپنے بچوں کی یہ جو معصومانہ گفتگو سنی، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ زینب کبھی سر پٹکتی تھی محمد کے سینے پر، کبھی اون کے سینے پر، اور فریاد کے انداز میں کہتی تھی میرے شہزادوں، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، تم نے زینب کو اس کی ماں کے سامنے سرخرو کر دیا، تم نے مجھے زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا، میں تم سے راضی ہو گئی، اے میرے بچوں زینب نے تمہیں اپنا دودھ بخش دیا۔ ماتم حسین سر زینب کے خود وفا خود بھی وفادار، پسر زینب کے خود وفا خود ہی وفادار، پسر زینب کے پسر زینب کے خود وفا پسر زینب کے خون اجداد کا میں تھوڑا قریب آ، پسر زینب کے خود وفا خود